طاقت آخر ہے کیا اور سچی بڑائی کسے کہتے ہیں؟ آئیے ان سوالوں کے جواب ایک پرانی کہانی میں ڈھونڈتے ہیں، جہاں ایک بادشاہ کا ٹکراؤ ایک ایسے حکیم سے ہوتا ہے جو اسے اسی کی حقیقت کا آئینہ دکھا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے اصل میں دو الگ دنیاؤں کے ٹکراؤ کی۔ ایک طرف ہے شاہی غرور، ظاہری شان و شوکت، اور دوسری طرف ہے وہ سچائی جسے کسی تاج اور تخت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو پھر دیکھتے ہیں اس تصادم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک حکیم سے، ایک ایسا دانا انسان جس نے اپنی پوری زندگی علم حاصل کرنے اور دوسروں کی خدمت کرنے میں لگا دی تھی۔ لیکن اس دن وہ ایک بہت ہی عجیب حالت میں تھا۔ ذرا سوچئے، اس حکیم نے پورا ایک دن جنگل کی خاک چھانی ایک نایاب جڑی بوٹی کو ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر پوری رات آنکھوں میں کاٹی اس بوٹی سے دوا تیار کرنے میں۔ تو ظاہر ہے لگاتار محنت کے بعد تھکن نے اسے پوری طرح نڈھال کر دیا تھا۔ اس سے اب چلا بھی نہیں جا رہا تھا، قدم بھاری ہو چکے تھے۔ آخرکار نیند کا غلبہ اتنا شدید ہوا کہ سڑک کے کنارے ایک بڑا سا پتھر دیکھ کر بس ذرا سستانے کو بیٹھا ہی تھا کہ وہیں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہا۔ اچانک شاہی جلوس کے شور نے خاموشی کو توڑ دیا، اور اب کہانی میں انٹری ہوتی ہے دوسرے کردار کی، یعنی اس وقت کے بادشاہ کی، جس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ ایک بہت ہی کرخت آواز اور ساتھ ہی پسلیوں میں ایک زوردار ٹھوکر۔ حکیم درد سے بلبلا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ سلامت اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت اس کے سر پر کھڑے ہیں۔ اچھا، تو ہوا یہ تھا کہ شاہی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور یہ تھکا ہارا حکیم راستے میں ایسی گہری نیند سویا تھا کہ سپاہیوں کے شور شرابے سے بھی نہیں جاگا۔ جب کوئی طریقہ کام نہ آیا تو بادشاہ کو اپنی شان کے خلاف خود گھوڑے سے اترنا پڑ گیا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اس نے حکیم پر گرجتے ہوئے کہا، اے گستاخ، تیری یہ ہمت کہ تو ہماری راہ میں لیٹا رہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں؟ اب بادشاہ اپنے غصے کو جائز ٹھہرانے کے لیے اپنی طاقت اور شان و شوکت کا راگ الاپنے لگتا ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کی حیثیت کتنی اونچی ہے۔ بادشاہ نے بڑے غرور سے کہا، دیکھ، یہ شاہی تخت ہمارا ہے، یہ شاہی عصا ہمارے ہاتھ میں ہے، 40 کلوں کے ہم مالک ہیں، اور ہمارے خزانوں کا کوئی حساب نہیں۔ ہم چاہیں تو ایک اشارے پر تیری زندگی لے سکتے ہیں، اور چاہیں تو بخش سکتے ہیں۔ اب آتا ہے کہانی کا وہ موڑ جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ حکیم بادشاہ کے غصے سے ذرا بھی نہیں گھبرایا، بلکہ نہایت پرسکون انداز میں اس کے تکبر کے محل کو گرانا شروع کرتا ہے۔ حکیم نے بڑے سکون سے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بادشاہ، احمق میں نہیں، تم ہو۔ تم نے جتنی بھی چیزیں گنوائی ہیں وہ سب تو تم سے باہر ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ خود تمہارے اندر کیا خوبی ہے۔ تو یہاں حکیم نے ایک بہت ہی گہری بات کی۔ اس نے ظاہری طاقت اور باطنی قدر کے بیچ کا فرق واضح کر دیا۔ ایک طرف بادشاہ کا تاج، اس کے خزانے اور قلعے ہیں، یعنی وہ چیز جو اس کے پاس ہے، اور دوسری طرف ہے انسان کی اپنی ذات، اس کا علم، اس کی حکمت اور اس کا کردار، یعنی وہ چیز جو وہ خود ہے۔ پھر حکیم نے بات کو اور کھولا، تمہارے تاج کی قیمت اس میں جڑے ہیرے موتیوں کی وجہ سے ہے، تمہارے لباس کی قدر اس کے قیمتی کپڑے کی وجہ سے ہے۔ ان چیزوں میں تمہارا اپنا کیا کمال ہے؟ سوچو، اگر یہ سب چیزیں تم سے چھین لی جائیں تو تمہاری کیا حیثیت بچے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ذرا بادشاہ کی حالت دیکھیے کہ حکیم کے یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں کیسے لگ رہے تھے۔ حکیم کے لفظوں نے بادشاہ کو بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ اس کے غرور کا شیش محل ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گیا، اور زندگی میں پہلی بار اس کا سر حقیقت کے سامنے شرمندگی سے جھک گیا۔ بادشاہ اپنے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ شخص سچ کہتا ہے، اس کے پاس تو اندرونی خوبی ہے، حکمت ہے، جبکہ میں تو اندر سے بالکل خالی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بادشاہ نے پہلی بار اپنی اصلیت کو مانا۔ تو آخر یہ حکیم تھا کون جس کی سچی حکمت کے سامنے ایک طاقتور بادشاہ بھی بے بس ہو گیا؟ آئیے اس عظیم شخصیت کو پہچانتے ہیں۔ جی ہاں، یہ حکیم کوئی اور نہیں بلکہ تاریخ کا عظیم فلسفی سقراط تھا۔ وہی سقراط جس کا سب سے بڑا سبق ہی یہی تھا کہ خود کو پہچانو، کیونکہ اصل عظمت ظاہری چیزوں میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر چھپی ہوتی ہے۔ سقراط کی یہ کہانی آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، ہم اپنی قدر کس چیز سے ناپتے ہیں؟ اپنے عہدے سے، اپنی دولت سے، یا پھر اپنے لباس سے، یا پھر اپنے علم، اپنے کردار اور اپنی اچھائی سے؟
सोचने की बात है कि अजमत का असल पैमाना आखिर है क्या।